اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے. اللہ اکبر, دس از امیزنگ حدیث. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو, لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر, اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں, فرشتوں سے, کہ اس نے کیوں چھوڑا. ہی کوڈ ہیو سلیپٹ, ہی کوڈ ہیو فلفلڈ ہز ڈیزائرس. نیند بھی ایک ڈیزائر ہے نا, سوتا رہتا, کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں. اچھا, کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں, کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا. اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا, پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا. وہ کریم ذات ہے, وہ غنی ذات ہے. پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کے مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر, پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے. اولئک لہم الامن, وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے. اور کیا ہی امیزنگ بات ہے, قربۃ اللہ تعالی. یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو. اور ہمیں تو ایک حدیث سنی ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعا. انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے, ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون الرب من عبدہ, رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصے میں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی, ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ, جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں, ان ٹائمز میں, فکون, تو بن جانا ان لوگوں میں سے. ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی, ڈونٹ مس. اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل. ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. جو رات کو باتیں ہوتی ہیں, جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں, ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے. اینڈ اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. سو اسلام ڈیووٹس دس ٹائم ٹو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ نائٹ از دا ٹیسٹیمنی آف پرسنز لو. جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا, وہ سے محبت کرتا ہے. یہ لا شک فی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ, اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ ایسا رب کے لیے وقف کرے. والذین آمنوا اشد حب للہ, جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے اس حصے میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے, یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. سو اف وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رات کی تہجد کو یہ بلٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے, تزکیہ کے لیے کام ہوگا. تزکیہ ہوگا, اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا, تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے, زمین میں بادشاہت دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف بعید, جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس نے گناہوں سے بچ گیا. اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا, جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے, اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night. And that's where they were with the Rasul sallallahu alaihi wasallam, اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people.